ہے ہم لوگ اس کے مالک نہیں، ہم لوگ صرف کیئر ٹیکر۔ کوئی بھی وقف بورڈ کو یا کسی کو بھی ونس اے وقف آلویز اے وقف، ایک بار جب وقف ہو گیا تو وہ زمین اللہ کی ہو گئی، بھگوان کی ہو گئی۔ اس کا مالک کوئی بھی متولی یا کوئی بھی سیکریٹری صدر نہیں ہو سکتا، وہ ایک کیئر ٹیکر ہوگا، ایک نگراں۔ اب یہ امینڈمنٹ جو آیا وقف بل پر شور لگاتار جاری ہے، ساتھ ہی طرح طرح کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی اس بل کے پاس ہونے کا امکان کم ہے، مگر بل پاس نہیں ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔ میں نے 4 دن قبل اسی چینل پر بتایا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سرکار اس بل کو لا رہی ہے۔ ساتھ ہی اس خبر میں صاف بھی کیا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سرکار سے زیادہ قصوروار اپنی قوم کے لوگ، خاص کر وہ لوگ ہیں جنہیں عہدہ تو مل جاتا مگر اس عہدے پر وہ کھرا نہیں اتر پاتے ہیں۔ اپنا منمانا رویہ کے علاوہ مالکانہ حق بھی جمانے لگتے ہیں۔ خرد برد کا بازار گرم رہتا ہے تو منمانا رویہ لگاتار جاری۔ اللہ کی امانت ہونے کی بات کرنے والے خود اس پر حق جماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقف اسٹیٹ کی زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ ابھی بیتے خبر میں ریاستی سنی وقف بورڈ کے چیئرمین ارشاد اللہ نے کہا تھا کہ ہم صرف نگہبان ہیں، جائیداد اللہ کی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، مگر اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ وقف اسٹیٹ کے حالات یہ ہیں کہ چند لوگ ہی اس کے مالک بنے ہیں۔ سرکاری مداخلت کے ساتھ ساتھ 10% لوگ اس پر قابض ہیں۔ وقف نامے میں بدلاؤ تو جائیداد کا خرد برد جاری ہے۔ وقف کی جائیداد سے غریب بے سہارا لوگوں کو فائدہ کم اور بڑے لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، جو خود وقف کی جائیداد کو اپنی جائیداد مان کر اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم بہار کی بات کریں تو بہار اسٹیٹ کی سب سے بڑی صغرا وقف اسٹیٹ کے بھی حالات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ نہ تو وقف نامے پر عمل ہو رہا ہے اور نہ ہی خدا کی جائیداد کی حفاظت۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس اسٹیٹ کی جائیداد سمٹتی جا رہی ہے۔ پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس جائیداد کے محافظ ہیں۔ ابھی حال ہی میں صغرا وقف اسٹیٹ کے 6 ممبران اسٹیٹ کی کارکردگی کے خلاف اور اسکول کالج کی بحالی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی، مگر اس کے بعد کیا ہوا، کس نتیجے پر پہنچے، اس کا علم نہیں۔ ابھی سرکار سروے کا کام کرا رہی ہے، مگر وقف کے عہدیدار کو اس کی فکر نہیں، خاص کر ویسے لوگوں کو جس نے کہیں اور کی جائیداد کو غلط طریقے سے خود کے وقف میں جوڑ دیا ہے۔ ہماری بات اس معاملے میں کئی لوگوں سے ہوئی، انہوں نے جو کہا وہ آپ خود جان لیں۔ ہاں بتایا جائے جو بل کا سنشودھن ہو رہا ہے اس میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، وقف ترمیمی بل 2024 جو مرکزی حکومت نے لایا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وقف کے سلسلے میں بہت سارا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بہت باتیں اس میں ایسی کہی جا رہی ہیں لوگوں کی طرف سے جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا والے کہ پہلے ایسا تھا کہ کوئی آدمی کسی کا زمین وقف میں ڈال دیا، وہ وقف ہو گیا، اس کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے، اگر ٹربیونل بنا ہے تو ٹربیونل میں کا فیصلہ ہی سب مان ہو جاتا تھا، اس کے کہیں اپیل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب باتیں گلا ہو جائے۔ دراصل کوئی بھی وقف جو کرتا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت کو کرتا ہے، یہ نہیں کہ کسی دوسری چیز کو وقف کرتا ہے۔ دوسری کسی بھی شخص کے چیز کو وقف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں جب تک کہ اس کی وہ اپنی ملکیت نہیں ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ وقف کا سلسلہ شروع کیا اور تب سے آج تک یہ چلا جا رہا۔ ہمارا یہ شرعی معاملہ ہے اور شرعی معاملے کو جس طریقے سے یہ بل لا کر کے وقف کو نقصان پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ سب سے اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا جو
ایکٹ کو ختم کرنا. ایسے تو 40 ترمیمیں ہیں اور 40 ترمیمیں ایسی جو 1995 میں جو ایکٹ آیا اور پھر اس میں 2013 میں اس کو سنشودھن کیا گیا, ترمیم کی گئی. ایک طرح سے وہ بہتر وہ ایکٹ ہے وقف کے لیے, جس میں وقف کی جائیداد کو تحفظ فراہم کی جا سکتی ہے. اور جو لیکن یہ جو وقف بائی یوزر کو جو ہٹا دیتے ہیں آپ, تو اس سے بہت ساری مساجد, خانقاہیں, قبرستان, درگاہ شریف سب کیا سب ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ آج سے 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, 100 سال پہلے, 150 سال پہلے یہ چیزیں وقف ہوئی ہیں. جو وقف ہوئی تو سروے میں بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیا چڑھ رہا ہے, کیا نہیں چڑھ رہا, مسجد میں کیا چڑھا, قبرستان میں کیا چڑھا. نقشہ حالانکہ قبرستان کا دیا ہوا ہے نقشے میں, لیکن سروے میں وہ بات آئی نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم وقف بائی یوزر ہے وہ, اور اس کو ختم کر دیجیے گا تو قبرستان جائے گا کہاں انسان. یہ سب باتیں بہت ہے. اور 40 کے 40 جو ترمیم لایا جا رہا ہے اس کو لانے کی ضرورت ہے. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور کہتا ہوں, سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بل کو واپس لے لیا جائے. اور تمام ایسی جماعتیں جو ملک میں ہیں, جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں, اس کو چاہیے کہ اس بل کی مخالفت کرے, اس کو مسترد کرے اور اس کو ایک سرے سے خارج کر دے. دوسری سب سے چیز ہے کہ اس وقت کے تئیں بہت سی تنظیمیں اس بات کا پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ بہت ساری وقف کی زمینیں ہیں جو کہ لاکھوں ایکڑ ہے, کتنا کا بتایا جاتا ہے. لیکن حقیقت بات کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے اپنی چیزیں وقف کی ہیں, لیکن وہ زمینیں کس کے پاس ہیں. آج اگر اس کا تجزیہ سرکاری ایمانداری سے کرے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ ہزاروں ایکڑ زمینیں آج دوسروں کے پاس بے قبضہ ہے. میں چھوٹی سی مثال اپنے پٹنہ کے بہار شریف کا میں دے سکتا ہوں کہ بہار شریف کا سوگرا وقف اسٹیٹ بڑا اسٹیٹ ہے, اس کے پاس 22,000 ایکڑ زمین تھی, آج 1000 ایکڑ بھی نہیں ہے. بہت سے اضلاع میں اس کی زمینیں ہیں, لیکن کیا مسلمان کو اس سے فائدہ مل رہا ہے؟ کیا سرکار نے اس زمینوں کو چھڑوایا؟ کیا بورڈ نے اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی متولی اس بات کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو مصیبت جھیلنی پڑتی ہے, یا تو اس کو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے یا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ سیتا مڑھی ہے, مسوڑی ہے, مظفر پور ہے, شیخپورہ ہے, اور آپ کے منگیر ہے, بھاگل پور ہے, بہت جگہوں پہ نوادہ ہے, گیا ہے, بہت جگہوں پہ اس کی زمینیں ہیں اور جو مسلمان کے پاس نہیں ہے. صرف ایک سیتامڑھی میں 650 بیگھہ زمین, سمڈیگا میں 850 بیگھہ زمین اس طریقے سے بے قبضہ ہے, اور یہ سرکاری سطح سے بے قبضہ کرائیں گے. کمال تو یہ ہے, لیکن اس کے پوچھان کون ہے؟ آج لوگ بڑی بڑی باتیں پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں, پارلیمنٹ کے باہر بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اتنی جائیداد ہے, اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور ہمارے بہت سے نااہل جو مسلمان ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ وقت سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وقت سے فائدہ کہاں ہو؟ جب ہم ایماندار رہیں گے تب تو فائدہ ہوگا. جب ہمارے میں خود میں بے ایمانی گھسی ہوئی ہے تو ہم یہ بات کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ایک لڑنے والا شخص یہیں بھی حاصل کرتا ہے, جب ہمارے پاس جائیداد ہوگی, جب اس کی آمدنی ہوگی تو غریبوں کا فائدہ ہوگا. میں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ابھی ہمارے یہاں تو سوگرا وقف اسٹیٹ کا جو قانون ہے, جو وقفنامہ ہے, اس میں صراحت سے تمام باتیں لکھی گئی ہیں, اور اس میں لاسٹ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وقفنامے کی خلاف ورزی کرنے کا نہ تو سرکار کو اختیار ہے, نہ کمیٹی کو اختیار ہے, نہ کسی کو اختیار ہے. لیکن آج 2020 کے بعد سے یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وقفنامے کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے, لوٹ ہو رہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. نہ کالج کے دستور پر عمل درآمد ہو رہا ہے, نہ سوگرا اسکول کے کیس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, نہ مدرسے کے دستور پر عمل درآمد ہو رہا ہے جو عزیزہ مدرسہ ہے. بات میٹھی بات کرنے سے, اچھی بات گول گھما کے بتانے سے قوم کا بھلا نہیں ہونے والا ہے, بیان بازی سے قوم کا بھلا نہیں ہونے والا ہے. جب تک کہ ہم اپنے آپ میں دیانتدار نہ ہوں گے, جب تک کہ اس قوم کا, اس وقت کا بھلا نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ کلکٹر کو, ڈی ایم کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟
اس قانون سے سیدھے سیدھے تمام ایسے وقف ختم ہو جائیں گے. کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وقف کیا چیز ہے، کس چیز کا نام وقف ہے. تو وقف وہ چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو واقف کہتے ہیں ان کے اچھا انوسار وہ ایک جو ہے وقف ڈیٹ تیار ہوتا ہے اور اس میں ان کی جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہے ان کے طرف سے جو اندر آسمان کی آواز ہوتی ہے کہ صاحب اس وقف کے تحت میں جو جائیداد دے رہا ہوں اس جائیداد میں ہمارے جو آل اولاد ہوں گے. نمبر 1 تو ایک چیز میں یہ بتاؤں گا کہ وقف آل اولاد ہوتا ہے ایک، اور دوسرا وقف ہوتا ہے آپ کے فی سبیل اللہ. تو وقف 2 کائنڈس کا ہے. تو پہلا کائنڈس میں یہ ہے کہ جو وقف اولاد الوقف ہے اس کے مطابق جو پراپرٹی دی گئی ہے تو اس میں انہی کے وارثان میں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ متولی ہوتے ہیں اس وقت کے. اور یہ چونکہ یہ جائیداد کو وقف کر دیا گیا ہے ان کے اچھا کے انوسار ان کے دل کی آواز جو ہے اس کے مطابق ایک ڈیٹ کا فارمیشن ہوتا ہے. اس ڈیٹ کے فارمیشن میں ان کے دوارا جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہے وہ لفظ بائی لفظ جو ہے وقف ڈیٹ میں وہ مینشن ہوتا ہے. اور اسی وقف ڈیٹ کے مطابق جو ہے یہ اس پراپرٹی کو جو ہے وقف بورڈ میں وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. جب یہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو جسٹ لائک جو ہے مینجمنٹ جو ہے وہ وقف بورڈ کرتا ہے لیکن متولی جو ہے ان کے آل اولاد ہی ہوتے ہیں جس کو اولاد الوقف کہتے ہیں. دوسرا چیز ہے فی سبیل اللہ. وقف فی سبیل اللہ وہ چیز ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں فار دا بیٹرمنٹ آف دا ماس کے فلاح بدود کے لیے انہوں نے اللہ کے راہ میں کر دیا جس کا بھی رجسٹریشن وقف بورڈ میں ہوتا ہے. یہ 1995 میں وقف بورڈ کا فائنل جو ہے ایکٹ بنا اور اس ایکٹ کے تحت ہر اسٹیٹ میں وقف بورڈ پہلے سے بھی رن کر رہا تھا. اس کے بعد جو ہے وتھ فورس وتھ پاور وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. تو اس معاملے میں اگر میں ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر وقف ڈیڈ نہیں بھی کریٹ کیا گیا ہے صرف جو ہے رائٹ ٹو یوزر کے ذریعے آ رہا ہے کہ وقف آلریڈی یہ جائیداد کر دی گئی ہے اورل سبمیشن پر بھی تو اس میں وقف ایکٹ کے انڈر سیکشن 37E میں اس طرح کا پروویژن ایکٹ میں ہے کہ وہ جو ہے وقف کی جائیداد مان لی جائے گی اور اس کا مینجمنٹ جو ہے جو وقف بورڈ کے ماتحت ہے وہ چلتا رہے گا. یہاں پر ایک چیز یہ کہنا چاہیں گے کہ جو بھی واقف کا جو موٹیو ہے جو ان کا ایک سوچ ہے جس کے تحت جو جائیداد وقف کی گئی اس معاملے میں کسی بھی باڈی کو چاہے وہ گورنمنٹ باڈی ہو نان گورنمنٹ باڈی ہو یا مینجمنٹ ہو اس میں انٹرفیئرنس کرنے کا کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اس ایکٹ میں اس طرح کا کوئی یہ پروویژن نہیں ہے. اگر کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی باڈی ہو اگر اس وقف کے تحت نہیں کام کرتا ہے یا انٹرفیئر کرتا ہے تو وہ جو ہے وقف ایکٹ کے تحت وہ غلط مانا جائے گا اور وہ وقف ڈیٹ کے تحت وہ غلط مانا جائے گا. اس لیے میرا ایک چیز یہ کہنا ہے کہ جو وقف کی گئی جائیداد ہے اور جو وقف چلا آ رہا ہے جس واقف نے کیا ہے اس کے مطابق کسی بھی پرسن کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اگر وہ انٹرفیئر کرتے ہیں تو یہ وقف کا کوئی میننگ نہیں رہے. غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل کرنے کی بات چل رہی ہے. وقف جو آج تک اس طرح کی بات نہیں ہوئی لیکن سرکار میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہے کہ اس میں شامل کیا جائے غیر مسلموں کو. تو اس پر کیا کہنا آپ کا؟ اس پر ہمارا ایک ہی چیز کہنا ہے کہ اس ہندوستان میں جو ہمارے کنسٹیٹیوشن میں جو رائٹس دیا گیا ہے واٹ ہے مائنورٹیز انڈین کنسٹیٹیوشن ایکٹ کا آرٹیکل 30 قاعدے سے پڑھ لیں کہ جو بھی مائنورٹیز اسٹیٹس رکھتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی انڈیا میں مائنورٹیز اسٹیٹس رکھتے ہیں تو ان کو انڈین کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 30 کے تحت یہ سارے اختیار دیے گئے ہیں اور
आर्टिकल 29 सब सेक्शन 1-2 के तहत भी अख्तियार दिए गए हैं। इसलिए माइनॉरिटीज के भी किसी भी जायदाद में अदर दैन का इस पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर और ख़ासकर ये वक्फ के मामले में किसी तरह का ना कोई रिजर्वेशन है और ना किसी तरह का इंटरफेरेंस है होना चाहिए, क्योंकि वाकिफ़ ने जो जिस मोटिव से उसने वक्फ किया है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मास, तो इस मामले में किसी को भी उस वक्फ के अगेंस्ट में इंटरफेयर कर अपना उसमें किसी भी तरह का एक्ट अपॉन करने का अख्तियार नहीं है और ना उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट करने का राइट है। सरकार जो 40 पॉइंट जो रखी है, 44 पॉइंट, इससे कितने आप लोग सहमत हैं? सरकार ने जो अभी नया लाया है तो देखिए उस कमेटी से क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद उस पर हम लोग विस्तार से देखेंगे कि उसमें कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है, तब उस पर हम समझा। सरकार तो ये भी कह रही कि वक्फ की प्रॉपर्टी को लोग जो है बेच दे रहे हैं, उसका जो होना चाहिए सही नहीं, कब्जा कर करके लोग भू माफिया के द्वारा या कोई भी हो उसको बेच दिया जा रहा है, इसलिए उसको संशोधन करके उसको किया जा रहा है। उस पर हम लोग एक अंकुश लगाएंगे और इस तरह का जो काम हो रहा है उस पर रोक लगेगी। इस पर क्या कहना? उस मामले में ऐसा है कि जो एक्ट में साफ प्रोविज़न आ चुका है कि वक्फ एक्ट में किसी भी तरह का बाई वे ऑफ सेल नहीं हो सकता है, बाई वे ऑफ लीज हो सकता है, और वो लीज में भी कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि कोई भी मुतवल्ली हो जो फी सबीलिल्लाह की जायदाद है, वर्ड फी सबीलिल्लाह की जायदाद है, उसमें जो मुतवल्ली अपॉइंट होते हैं उसमें सिर्फ उन्हें 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करने का राइट